اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا بحث ہے اسباب نزول آیات یا شانی نزول۔ اللہ تعالی نے آیات اور سورت نازل فرمائے ہے۔ ظاہری بات ہے کسی اسباب کے تحت نازل فرمائے گئے ہیں، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی سبب بن جاتا ہے۔ اس میں 6 مختصر تنبیہات ہے۔ پہلا تنبیہ یہ ہے، ساری آیات اور سورہ اسباب نزول نہیں مانگتے، ہر ایک کے اسباب نہیں ہوتے۔ نزول القرآن ہے 2 طرح کا، بعض نازل ہوئے بغیر اسباب کے، بعض کسی سوال یا کسی واقعے کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ واحدی نے اسباب نزول پر کتاب لکھی ہے، اتقان میں بھی لکھا ہے سیوطی نے۔ شرط یہ ہے کہ اسباب نزول میں قول نہیں کرو گے مگر بالروایت والسماع، روایت کرو گے صحابہ کرام سے، اور اس میں بھی 2 شرائط ہے جو دوسرے احادیث میں ہے۔ صفات راوی، اگر سند و مقصد نہ ہوتا تو پھر اپنی طرف سے لوگ گڑھ دیتے، تو شرط یہ ہے کہ سبب نزول کی کتب نقل کرے، جس نے صحت اسناد پر کام کیا ہو یا حوالہ کسی سند یا کتاب پر دیا ہوتا ہے۔ احادیث میں بھی یہ ہے، اول تو وہ کتاب پڑھے جس میں اسناد صحیح ہو، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ جیسے مستند کتب کو پڑھیے، یا وہ مطالعہ کرے جس پر حوالے دیے گئے ہو، مثلا صاحب مشکات، مصابیح وغیرہ۔ شانی نزول یا اسباب نزول بہت سے لوگوں نے لکھے ہیں مگر بغیر حوالے کے لکھے ہیں، بے سند لکھے ہیں۔ دوسرا تنبیہ، فوائد اسباب نزول بے پیدا نہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ ویسی ہی ایک تاریخ ہے، اس میں بہت سے فوائد ہے۔ آیت کی حکمت کا پتہ چل جاتا ہے جب واقعہ معلوم ہو جائے۔ کبھی کبھی ایک معنی مشکل ہوتا ہے، سبب نزول معلوم ہونے سے وہ معنی معلوم ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اسباب نزول والے آیت سے فہم حاصل ہوتا ہے آیت کا۔ اکثر ایک لفظ عام ہوتا ہے مگر سبب معلوم ہو جانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ معنی دوسروں تک بھی شامل ہے۔ بعض جگہوں میں واقعہ پیل ذکر ہے، یہاں سبب نزول ضروری ہے۔ اسی طرح تبت یدا میں بھی ضروری ہے، بے پیدا تو بالکل نہیں ہے یہ۔ تیسری تنبیہ یہ ہے، جب آئے نزلت حاضل آیات پی کذا، نزلت پی کذا، پی کدا، پی کدا، لوگ کہتے ہیں یہ سبب نزول کا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سبب نزول ہے۔ نزلت فوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت جگہوں پر صحابہ کرام سے نقل ہوتا ہے نزلت پی کذا، اور مقصد اس کا مصداق ہوتا ہے، سبب نزول نہیں ہوتا۔ تفاسیر میں دیکھنا پڑتا ہے، اس سے اعتراض دفع ہو جاتا ہے۔ تفاسیر دیکھیے، کبھی ایک تفسیر میں 2 واقعات ذکر ہوں گے کہ یہ آیت پلا چیز کے بارے میں ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پلا چیز کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ ایک مفسر ایک سبب نزول ذکر کرتا ہے، دوسرا ذکر کرتا ہے۔ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو سبب نزول ہے اور دوسرا اس سبب کا مصداق ہے۔ حدیث میں بھی ایسا ہے، بخاری، مشکات وغیرہ میں 2 واقعات ہیں۔ سورہ نور کی تفسیر میں لیان کے واقعے میں ایک صحابی ہے بلال بن امیہ جس نے اپنی زوجہ کو بدنام کیا تھا، تو آیت لیان اس کے بارے میں نازل ہوا کہ لیان کرو۔ دوسرا واقعہ ہے اجلانی کے بارے میں، اس نے بھی اپنی زوجہ کو بدنام کیا تھا ایک آدمی کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا قد انزلت فیک فی صاحبتک۔ بعض نے اس میں نزلت کہا ہے، انزلہ کہ یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی نازل ہوا، کہ تمہارے اور تمہارے بیوی کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، یعنی تم بھی اس آیت کی مصداق ہو، تو لیان قائم کیا۔ اسی طرح جس آیت پر بہت سی نزول آیات نقل ہو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، جس طرح اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آیت اس موجودہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوا ہے، یعنی ان لوگوں کے حالات، اور آیات کے نیچے یہ بھی داخل ہے کہ یعنی ان لوگوں کے جو پرانے مشرکین تھے ان کے حالات کی آیت کے نیچے یہ مشرکین، موجودہ مشرکین بھی داخل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک صورت یا آیات جو 2 جگہوں پر نازل ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے تو نازل ہوتا ہے، دوسرا واقعہ آتا ہے اللہ تعالیٰ پھر نازل فرماتا ہے اس سے تاکید کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی بعض اعتراضات دفع ہو جاتے ہیں۔ سورہ ہود کی ایک آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی، شاید بے سبب آئی تھی، واقعی الصلاۃ بالنہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ مدینہ میں ایک آدمی آیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ دوسری مرتبہ نازل ہوا۔ یہاں فرمایا انزل اللہ، یعنی اس طرح ایک اشکال سورہ توبہ میں ہے کہ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے ما کان لنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور مومنین مشرکین کے لیے بخشش نہیں مانگیں گے اگرچہ رشتہ دار بھی ہو۔ یہ نہیں کہو گے کہ پلا مشرک میرا والد ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کی بخشش فرما۔ بخاری میں ہے یہ آیت نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور ابو طالب فوت ہو رہے تھے، ابو جہل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک آئے اور فرمایا اے چچا جان، آپ کے لیے جب میں سفارش کروں گا تو حجت میں یہ کلمہ پیش کروں گا کہ
یہ اللہ یہ کلمہ اس نے پڑھا ہے۔ ابو جہل نے کہا خبردار، یہ چھوٹا بڑوں کو دین سے پھیر رہا ہے۔ تو ابو طالب نے کہا شرمندہ ہو رہا ہوں، نہیں کر سکتا اس طرح۔ سورہ توبہ تو مدنی سورہ ہے، مکہ میں بھی نازل ہوا تھا یہ اس واقعے میں، اور یہ آیت چونکہ مدینہ میں ہے تو اسی لیے، اور یہ واقعہ مکہ میں آیا تھا تو اس واقعے میں مکہ میں بعد میں پھر نازل ہوا، یعنی بعد میں پھر یہ آیت نازل ہوئی برات کے بارے میں۔ مشرکین کے ساتھ برات کے مختلف طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ استغفار ان کے لیے نہیں مانگو گے، اس لیے نازل فرمایا گیا۔ کچھ جگہوں پر اشکالات آتے ہیں، اس طریقے سے وہ دفع ہو جاتے ہیں۔ جو چوتھا تنبیہ ہے، دو چیزیں ہیں، ایک سبب نزول اور دوسرا مناسبت یا ربط۔ مفسرین جب سبب نزول بیان کرتے ہیں تو ربط چھوٹ جاتا ہے، بلکہ جڑتا بھی نہیں۔ پھر طلب ربط مقدم ہے بیان سبب نزول کے، اس لیے کہ قرآن گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جب سبب نزول کو ضرورت ہو تو بیان کرنا چاہیے، اگر ضرورت نہیں تو چھوڑ دے۔ حوالہ دیجئے کہ تفسیر میں دیکھیے، کبھی کبھی آتا ہے کہ سبب نزول پہلے چاہیے، مناسبت کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر جیسا کہ سورہ نساء میں یہ آیت ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اس کے پہلے والے سے ربط معلوم نہیں ہو رہا، اس کے لیے پھر سبب نزول بیان کیا جاتا ہے۔ سبب نزول کے بیان کی وجہ سے پھر پہلے والے سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پانچویں تنبیہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے فرمایا مقصد اصلی نزول قرآن سے کیا ہے؟ صاف عقائد سیکھنا، باطل عقائد مٹانا۔ اس کا کہنا ہے کہ عام مفسرین تکلفات کرتے ہیں، اس طرح کے آیات کے لیے خصوصی جزیات لے آتے ہیں، سبب نزول لے آتے ہیں، پیدا اس کا نہیں ہوتا، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ بس تمام اسباب نزول آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے عقائد صحیح ہو جائے، کیونکہ غلط عقائد موجود ہوتے ہیں۔ چھٹی تنبیہ یہ ہے جب آیات دیکھو گے اور سبب نزول بیان کرتے ہو تو ذہن لوگوں کا اس جانب جاتا ہے کہ یہ فلاں آیات کے رد کے بارے میں ہے، اور بس یہود ایسا کر رہے تھے تو آیات نازل ہوا، بس پلا یہ کر رہے تھے تو آیت نازل ہوا، پلا صحابی کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوا، یہ اس وقت سے متعلق تھا، یہ آیت اس سبب پر خاص ہے۔ تو آیا یہ واقعی اس سبب پر خاص ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ قانون رکھنا چاہیے جب کوئی خاص سبب ہوگا تو الفاظ کو دیکھو، الفاظ میں عموم ہے کہ خصوص؟ جب الفاظ میں خصوص ہو تو بس اس واقعے کے لیے یہ خاص ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں تخصیص ہے، نام آیا ہے۔ یہ تباہی جو اس سورہ میں ذکر ہے یہ مختص ہے ابو لہب پر، دوسروں کے لیے دوسرے عذاب آئیں گے، لفظ بھی خاص ہے اور سبب بھی خاص ہے، لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہوگا، یہ بہت کم ہے۔ اکثر سبب خاص ہوتا ہے مگر الفاظ عام ہوتے ہیں، ادھر پھر کیا کرو گے؟ بعض لوگوں نے قول باطل کیا ہے، ان کا کہنا ہے عموم الفاظ کے خاص ہو جائیں گے سبب خصوصی کے لیے، اس لیے پھر وہ الفاظ کو عام نہیں کرتے، کہتے ہیں بس یہ الفاظ بتوں کے بارے میں نازل ہے، بات ٹھیک ہے، بتوں کے رت میں اس وقت نازل ہوئے تھے، انکار اس بات سے نہیں ہے، لیکن الفاظ عام ہیں تو اللہ تعالیٰ الفاظ خاصہ فرماتے، ان پر یہ بھی رد ہے کہ الفاظ عام والے آیات اسباب کی وجہ سے خاص کرتے ہیں۔ پھر تو قرآن پاک صرف مکہ اور مدینہ کا کتاب ہوا، پھر ہمیں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ بات اتفاقی ہے اور صحیح ہے کہ ادبار الفاظ کی عموم کو ہے، خصوصی سبب کو نہیں ہے، اس لیے اس میں عام پیدا رہ نہیں گیا کہ سبب خاص ہو، بلکہ سبب خاص ہو یا نہ ہو لیکن ہم الفاظ کو ادبار کریں گے۔ علماء نے اس کو ادبار دیا ہے۔ پہلے بات جو مذکور ہوئی کبھی اس طریقے سے ہوتی ہے کہ الفاظ خاص ہوتے ہیں تو اسباب بھی خاص ہوتے ہیں، اب اس میں تعمیم ناروا ہے، ناجائز ہے۔ ادھر جو مبتدئین ہیں، بدعت والے ہیں، انہوں نے الٹا کام شروع کیا ہے، جدھر عام الفاظ ہوتے ہیں یہ سبب خاص کے پیچھے جاتے ہیں، اب بتوں کے بارے میں نازل ہے اور بس۔ کبھی الفاظ خاص ہوتے ہیں کسی واقعے پر اپنے مقصد کے لیے، یہ ان خاص الفاظ کو عام کرتے ہیں، ایسے الٹ بھی چلتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، 64 نمبر آیت۔ یہ تو عام الفاظ ہے، ہر رسول کو شامل ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ جب ظلم کریں، نفاق یا گناہ کیا انہوں نے تو تیرے پاس آئے ہیں اے رسول اللہ، بخشش مانگتے ہیں اور بخشش ان کے لیے رسول بھی مانگتا، اللہ تعالیٰ کو پاتے تواب الرحیم۔ اب اس میں سبب خاصہ ہے، منافقین کا ایک واقعہ ہے، ان کو کہا گیا تھا دیکھو تم نے نفاق کیا ہے، نبی کا فیصلہ چھوڑ دیا ہے اور پھر دوسرے کے فیصلے کے لیے تم گئے تھے، تم نے ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب فرمائی، چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آتے تو وہ تمہارے لیے بخشش مانگتے۔ یہ آیت خاص کر اس منافق کے بارے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے وقت اور نبی کے پاس نہیں آیا استغفار کے لیے، ان کا مخالف صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ حاضر ہو جاتے، آ جاتے۔ ماعز بن اسلم آیا، مامیدہ آئی، کہا مجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہم پر حد قائم کیجئے، ہمارے لیے بخشش مانگی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب فوت ہوئے
تو کسی بھی صحابہ کے بارے میں نقل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر آئے ہو اور پھر کہا کہ مجھ سے پلا گناہ سرزد ہوا، اس لیے آیا ہوں، میرے لیے بخشش مانگیے۔ صحابہ کرام نے یہ طریقہ نہیں کیا، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی یہ طریقہ جاری ہے۔ یہ آیت دلیل میں پیش کرتے ہیں جو بیان ہوا کہ ظلم ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے بخشش کے لیے، پھر ان سے کہنا چاہیے کہ صحابہ نے ایسا کیا ہے کیا، تو لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی اس میں یہ تعویل کرے کہ وفات کے بعد بھی یہ آیت عام ہے، اس کے بارے میں صاحب منکی لکھتے ہیں، اس طرح توجیہ یا تعویل ایک آیت میں کرنا کہ جو سلف صالحین نے نہ کیا ہو، نہ پہچانا ہو، نہ بیان کیا ہو، اب وہ اس امت کو بیان کرے، یہ ایک ناجائز کام ہے۔ یہ منہج سلف صالحین سے خلاف ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں ثابت کرے کہ سلف صالحین کے وقت آیا یہ مانا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بخشش مانگے گے جب ہم اس کے مزار پر آئیں۔ آیات اور سننا کی اس طرح کے معنی کرنا جو سلف صالحین کے طریقے سے خلاف ہو، اسے تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ یہ تفسیر بالرائے ہوگا۔ اس آیت میں تخصیص ہے، یہ خاص ہے، عام نہیں ہے۔ نحویت عربیت میں ہے کہ ہم کا ضمیر ذات کے لیے ہوتا ہے، خاص کر اس میں اشارہ اوصاف کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں ہم ہے، منافقین کی طرف ضمیر راجع ہے، انفسہم، ہم انفسہم واستغفر لہم۔ دوسرا ہے کہ جاؤ کا، ایسا نہیں کہا کہ جاؤ الی قبر کا۔ یہ واضح ہے کہ انسان کے پاس آنا اور قبر کے پاس آنے میں فرق ہے۔ قبر کے پاس آنا یہ ہے کہ اس شخص کے پاس آنا نہیں ہوتا۔ امام مالک اور احناف سے نقل ہے، قبر کے لیے جاؤ تو کہنا کہ زیارت قبر کے لیے گیا ہوں، ایسا نہیں کہو گے کہ زیارت فلاں شخص کو گیا تھا، یہ دروغ گوئی ہے۔ زیارت دیکھنے کو کہتے ہیں، قبر والے کو تم نے دیکھا ہے کیا؟ تمہاری ملاقات کے لیے وہ نکلا تھا کیا؟ نبی کے پاس جانا اور قبر کے پاس جانا، اس میں فرق ہے۔ اگر فرق نہ ہوتا تو جو عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی صحابہ ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتے، تو اصل میں وہ قبر کو دیکھتے ہیں، انسان کو تو نہیں دیکھتے، تو اسی لیے یہ زیارت قبر ہوا، زیارت انسان نہیں ہوا۔ یہ تنبیہات تھے، وہ بھی ہوئے۔ پھر 5ویں بحث پر انشاءاللہ جو بیان نسخ ہے اس پر پھر انشاءاللہ بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات حل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔